AHS اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کی حقیقت اور ان کے انسانوں پر اثرات۔ جنات خالق کائنات اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور وہ اسی طرح شریعت کے تمام قوانین کی پابند ہے جس طرح کے انسان۔ جنات اور انسان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے۔ جنات خواتین کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اور اکثر انسانوں کو، خواتین اور مردوں کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ جنات اور انسانوں کے درمیان کے معاملات کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی آدمی ذہنی مریض بن جائے تو اس کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس کو جنات نے قابو کر لیا ہے یا اس کو جن پڑ گئے ہیں۔ اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ جنات کے بارے میں علماء کی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نر جن عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور مادہ جننی خوبصورت مرد انسان پر عاشق ہو جاتی ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے یا برے کا فرق ہوتا ہے۔ نیک جن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور برے جن بدکاری اور برائی کرتے رہتے ہیں۔ جناتی دنیا سے انسانوں کا غیر مرئی یعنی دکھائی نہ دیا جانے والا تعلق رہا ہے۔ عمومی طور پر جنات سے منسوب کچھ انسانوں پر محیط، تجربات یا کچھ کیفیات ظاہر ہوتی ہیں جو وہ خود بتاتے ہیں۔ لوگ ان کی متغیر طبیعت کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اسے جنات نے قابو کیا ہوا ہے یا اس پر جنات مسلط ہیں۔ عام طور پر جب ایک مریض یا متاثرہ شخص کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہو جائیں تو باقی لوگ اس کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنات ایک حقیقت ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اکثر انسانوں کو تنگ بھی کرتی رہتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں کہ جناتی اثرات والے انسان کے علاوہ کوئی تصدیقی ذریعہ موجود ہو۔ جو حرکات و سکنات جناتی یا عصب زدہ لوگ کرتے ہیں ہم ان کو پہچان سکیں۔ دیکھنے والے لوگ بھی سوائے مریض یا پھر عامل کے کوئی یقینی ذریعہ نہیں رکھتے کہ جس کی بنیاد پر تشخیص کی جا سکے کہ دکھائی دی جانے والی حرکات جنات کی ہیں۔ جنات ایک حقیقت ہے، وہ خوبصورت مرد و خواتین پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر انسانوں کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ روشنی سے ڈرتے ہیں اور دور دراز پرسکون اور اندھیرے والی جگہ پہ رہتے ہیں، یا پھر وہ اس مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں جہاں انسان نہ بستے ہوں، کافی دنوں سے وہ مکان خالی پڑا ہو۔ اسی لیے ایسے مکان میں رہائش کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے اور 40 دن تک قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔